ویسے اگر آپ آ جاتے آپ کو فائدہ نہیں تھا. ایک تو ساری باتیں ہو جاتی ہیں, سن لیں باتیں ہو جاتی ہیں. دوسرا آپ ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہو جائے آپ کے لوگوں کی آرمی چیف سے, وہیں پہ سائڈ میں ملاقات بھی کر لیتے. آپ نے موقع ضائع نہیں کر دیے. نہیں, بنیادی طور پہ دیکھیں اوور آل پارلیمنٹ کو کیا فنکشنل رکھا ہوا ہے. آپ نے پلڈ ایٹ کے فگرز بتائے ہیں, بہت سارے فگرز ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ کے ورکنگ ڈیز کتنے تھے. کہنے کو تو 130 دن بیٹھی ہے, ایکچولی 89 ڈیز بیٹھی ہے. یہ ہفتہ اتوار کی چھٹیاں ملا کے 130 ڈیز پورے گئے. اس پارلیمنٹ کا ورکنگ ڈیوریشن کتنا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, 270 گھنٹے کے ارد گرد رہا ہے. پچھلی پارلیمنٹس کی نسبت اس سال ورکنگ آورز گھٹے ہیں. یہ 2 گھنٹے سے کچھ منٹ زیادہ یہ پارلیمنٹ کا ایوریج نکلتا ہے پر ڈے. اور ایکٹ انہوں نے جو پاس کیے سارے ہریڈلی, جو 54 ایکٹس پاس کیے ہیں ہریڈلی پاس کیے گئے. ان پہ کوئی میننگ فل ڈیبیٹ نہیں ہوئی, کوئی معاملات نہیں چلے. آپ لوگوں نے آخری 2 دن میں کافی ایکٹس پاس کی, چیزیں پاس کی. وہ دیکھیں وہ تو فیٹف والا چل رہا تھا نا. ہم نے کوئی اس طرح کے قانون نہیں پاس کیے کہ ہم نے کسی کی زبان بندی کرنی ہے تو پیکا ایکٹ لے آئیں. مجھے فگر یاد نہیں, اپنے ایک دن میں کوئی کافی وہ سارے فیٹف والے تھے. نہیں فیٹف والے نہیں, وہ ان کے دور میں وہ تھا جب عمران خان صاحب کے پاس خلاف نو کانفیڈنس کی موو پاس ہو گئی تھی. پھر نوازنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا, تب سی ڈی اے سے بھی متعلقہ اور یہ سارے ایکٹس پاس کیے گئے تھے. پھر آپ دیکھ لیں ان ٹائمنگز کے علاوہ دیکھیں کیا کیا گیا. الیکشن ایکٹ میں ترامیم لائی گئی. مقصد کیا تھا کہ الیکشن کا پنڈورا باکس سی ڈی اے کو لایا گیا گفتگو میں. پھر بنی گالا کی ریگولرائزیشن, وہ بھی ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو وہ نکالیں. دیکھیں وہ کورٹ نے دیکھیں اس کو چیز کو انڈورس کیا ہوا ہے نا, سپریم کورٹ تک وہ میٹر گیا ہے. دیکھیں اب ہم اس چیز کو پسند کریں نہ کریں, سپریم کورٹ کی اس پہ اسٹیمپ تو لگی ہوئی ہے فیصلے کی. چاہے آپ نے 26ویں سپریم کورٹ کے اور بھی فیصلوں پہ اسٹیمپس لگ رہی ہیں, اب بھی سپریم کورٹ میں بھی اسٹیمپیں لگنی, پھر مانیں گے نہیں. دیکھیں ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو شخص ہی بگڑ گیا. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے اس وقت سپریم کورٹ عدالتیں سب کو وہی پسند آتی ہیں جو ان کے حق میں فیصلے کریں. سردار اسحاق صاحب کے 2 دن کی عدالتی کارروائی کا احوال دیکھ لینا. آپ نے خود دیکھے جو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہیں کہ اڈیالہ کا سپرنٹینڈنٹ ایک کورٹ کلارک کو الاؤ نہیں کر رہا, ایکسیس نہیں دے رہا اڈیالہ جیل کی. سیاستدان تو دور کی بات ہے کہ کورٹ کا آرڈر ہے, اس نے جانا ہے جا کے رپورٹ پیش کرنی ہے, مگر وہ نہیں پسند آیا منمانی کر کے کئی اور کیسز چلے جاتے ہیں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا ان کو آپ لوگ کہتے ہیں جے یو آئی کو کہ ہمارے ساتھ جڑیں, سب کچھ کریں. کامران مرزا صاحب ہیں, ان سے بھی بات اس پہ میں پوچھوں گا. انہوں نے گلہ بھی کیا کہ یار ہمیں بڑا افسوس ہے, لوگوں نے ہمیں بتایا تک نہیں کہ ہم نہیں آ رہے سب کچھ. آپ یہ طاقت میں ہو کے یونیلیٹرل فیصلے کرتے ہیں ایک طرفہ, آپ اپوزیشن میں ہو کے چلے ان کو تو ضرورت نہیں ہے کسی کی, کر سکتے ہیں. آپ ضرورت ہے ان کی, آپ لوگ خود ہی یک طرفہ فیصلے کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں الائنس میں چاہیے. ہم نے یک طرفہ دیکھیں اس کی ایک آپ نے لوگوں کو بتایا تھا جے یو آئی کو, مولانا صاحب نے بھی کہا اگر میرے سے بات کرتے میں مشورہ دیتا. ٹھیک ہے کرنی چاہیے تھی, مگر جے یو آئی اور ابھی ہم فارملی الائنس میں نہیں ہیں. جن کے ساتھ ہم الائنس میں تھے وہ آلریڈی اس پہ ڈیسیجن لے چکے ہیں. مگر تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا تھا. چکزئی صاحب وغیرہ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. ہماری پارلیمانی جو پارٹی کی میٹنگ بعد میں ہوئی ہے, اور اس میں جب آپ لوگ اون اپ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تحریک تحفظ آئین پہ ڈال دیں گے بات, کبھی کسی پہ آپ کہیں یار ہم نے نہیں پوچھا, نہیں ہمارا دل کیا, ہم نے نہیں پوچھا, میں ضروری نہیں سمجھا. آپ لوگ اسکیپ گوٹس کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اسکیپ گوٹ بالکل بھی نہیں ڈھونڈ رہے. دیکھیں ایک جائز انہوں نے بات کی. دیکھیں چکزئی صاحب نے کیا بات کی, انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں ہوئی, مشاورت ہو جائے تو ہم کرا دیں گے. اور دیکھیں نیکسٹ ڈے ملاقات بھی تھی. میں نیکسٹ ڈے بتا دیتا ہوں, اب مکمل ہوگی. نہیں بتائیں سر, گزارش ہے ایک دن آپ بھی کے بہانے دیتے ہیں نا. نہیں سر, مطلب کہ بات یہ دیکھیے, پھر بالا کوٹ کے حملے کے ٹائم پہ ہم کہتے ہیں نہیں جناب. اچھا عمران خان صاحب اس میٹنگ میں سٹنگ پرائم منسٹر ایٹ دا ٹائم, اور ہم اس ٹائم پہ وہ نہیں آئے, اور ہم بھی اس ٹائم پہ کہتے تھے نواز شریف کو پرول پہ لاؤ تو ہم بالا کوٹ کا معاملہ سنیں گے. یہ کوئی سنجیدگی, یہ ایک میچورٹی ہے, یہ بچگانا پن. آپ ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. پلیز ٹرائی. دوسری بات آپ ان کی اس کے اوپر بھی سن لیجیے. ایک دن قبل 11 بجے اگلے دن میٹنگ ہے, شام کو 5-6 بجے ان کی طرف سے فہرست آئی ہے کہ یہ لوگ ہماری میٹنگ 14 لوگوں کی فہرست آئی یہ کہ یہ لوگ اٹینڈ کریں گے. اچھا بعد میں ان کو آپس میں آفٹر تھاٹ آئی کہ ان کو کہیں سوشل میڈیا پہ پریشر آیا, جو کچھ بھی آیا. رات کو 10:30 بجے یہ ٹویٹ ہے, ابھی آپ شیخ وقاص اکرم صاحب کا نکال کے لگا دیں. رات کو 10:30 بجے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمر ایوب نے اسپیکر کو خط لکھا ہے
کہ جی آپ نہیں، رانا ثنا صاحب نے میرے پروگرام میں دعویٰ کیا کہ بعد میں 3 لوگ آپ نے ایڈ بھی کروائے ہیں، اور وہ دعویٰ کر رہے ہوں گے جی 3 لوگ 14 کے اوپر مگر ایڈ بھی سر کروائے. میٹنگ سے ایک رات قبل رات کو 10:30 بجے آپ کو ٹویٹ کرنے کا خیال آیا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ہمیں ملاقات کرائی جائے، اور اگلی صبح پھر انہوں نے کہا کہ نہیں پیرول پہ لے کے آئیں. یہ اب آپ کو آفٹر یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا پیرول کا کیسے اور کرنا دوسرا تھا؟ اور وہ دوسرا تو پارلیمنٹری پینل تھا. ایگزیکٹلی. اور دوسرا پارلیمنٹری مالک صاحب پینل He ہم was نے not تو a member of the نہیں، parliament. ہم نے عمر ایوب صاحب کا لیٹر جمع ہے اسپیکر صاحب کو، آپ اس کے ملاقات کی بات کی، پیرول کی تو بات ہی نہیں ہے. جو اسپیکر صاحب کے پاس لیٹر آن ریکارڈ ہے ملاقات وہی ٹویٹ نکال لیں. رات کو 10:30 بجے